السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، جمعے کے بیان میں بات ہو رہی تھی نماز کے مسائل کی، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ امام جب ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتا ہے اور وہ منتقل ہونے کی جو تکبیر پڑھتا ہے، اس تکبیر کے بعد مقتدی اپنی تکبیر کہتے ہوئے ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہو جائے۔ رکوع کا بتلایا تھا کہ رکوع صحت مند آدمی کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی کمر بالکل سیدھی ہو، اور جب کمر سیدھی ہوگی تو یہ سر کا حصہ بھی اسی کے لیول میں ہوگا، اس لیے کہ رکوع کی حالت میں اس کی نگاہ دونوں انگوٹھوں کے درمیان ہوگی، پاؤں کے، وہ اسی صورت میں ہوگی کہ جب سر بھی سیدھا ہو۔ اگر سر اٹھا لیا تو نگاہ تو سامنے چلی جائے گی۔ اور عورت کے لیے رکوع کا طریقہ بتلایا تھا کہ وہ رکوع میں اتنا جھکے گی کہ اس کا ہاتھ گھٹنوں تک آ جائے اور وہ گھٹنوں پر رکھ لے۔ مرد تو گھٹنوں کو پکڑے گا، تکلف کے ساتھ پکڑے گا، عورت کے لیے نہیں ہے، بس اس کا ہاتھ آ گیا، اس ہاتھ کے آنے میں جتنا وہ جھکی اتنا ہی کافی ہے، پوری کمر سیدھی کرنا اس کے لیے نہیں، حکم ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، تو مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد۔ اور یہ رکوع اور سجدے کے درمیان جو سیدھا کھڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قوما۔ صحت مند آدمی کے لیے بالکل سیدھا کھڑا ہونا لازم ہے، ورنہ اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ جو معذور ہے وہ جتنا اٹھ سکتا ہے اتنا اٹھے گا، لیکن صحت مند آدمی کو اٹھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے بعض لوگ کرتے ہیں، آدمی صحت مند ہے، رکوع سے سر اٹھایا، کمر سیدھی کی نہیں، اتنی ہی تھی اور اسی میں بس سجدے میں چلے گئے، نماز ادا نہیں ہوتی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور پھر دوسری تکبیر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے۔ دیکھیے سجدے میں جب جائے گا، حضور علیہ السلام نے کر کے دکھلایا، سجدے کے جو اعضاء ہیں، پاؤں تو پہلے سے زمین پہ ٹکے ہوئے ہیں، کھڑا ہوا اس پہ معلق تو رہ نہیں سکتا،
یہ بھی سجدوں میں سے ایک عضو یہ پاؤں ہیں، پہلے سے ٹکے ہوئے ہیں۔ پاؤں کے بعد اعضائے سجدہ میں زمین سے سب سے قریب یہ گھٹنے ہیں، اس کے بعد اعضائے سجدے میں جو قریب ہیں یہ دونوں ہاتھ ہیں، اس کے بعد اعضائے سجدے میں جو قریب ہے اور آخر میں ہے یہ پورا چہرہ ہے۔ تو جو اعضائے سجدہ زمین سے قریب ہیں وہ پہلے زمین پہ رکھے جائیں گے۔ صحت مند آدمی کی بات ہو رہی ہے، گھٹنے رکھیں گے، گھٹنے رکھنے کے بعد ہاتھ رکھیں گے اور اس کے بعد یہ چہرہ رکھیں گے۔ چہرہ رکھتے ہوئے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ صرف ماتھا رکھتے ہیں، ناک نہیں ٹکاتے۔ ناک زمین پہ نہیں ٹکے گی، سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، ناک پہ کوئی ایسی تکلیف ہے، ایسا شدید زخم ہے کہ رکھ نہیں سکتا، وہ ایک الگ بات ہے، صحت مند آدمی کی بات ہو رہی ہے۔ بعض لوگ بس جلدی میں سجدہ کرتے ہیں، ناک ٹکاتے ہیں، ماتھا نہیں ٹکاتے ہیں، نماز درست نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتلائے ہیں ان طریقوں کے مطابق کرے۔ حالت سجدہ میں اگرچہ پاؤں پہلے سے ٹکے ہوئے تھے، لیکن جیسا سجدے میں گئے یہ دونوں پاؤں اٹھا لیے زمین سے۔ ہوتا ہے ایسا، بعض لوگوں سے ہو جاتا ہے۔ اگر پورے سجدے میں بھی ایک مرتبہ یہ پاؤں کی انگلیاں انگوٹھا زمین سے نہیں ٹکا تو سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہ مطلب نہیں ہے بس ایک دفعہ ٹکا لیں بعد میں اٹھا لیں، نہیں، پورے سجدے میں اس کو رکھیں زمین کے اوپر۔ جب زمین سے اٹھیں گے، اچھا 2 سجدے پورے ہو گئے، 2 سجدوں کے درمیان ایک دعا ہے، دعائیں تو بہت ساری ہیں احادیث میں دونوں سجدوں کے درمیان پڑھنے کی۔ ہمیں جو یاد ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، آسان ہے، 4 جملوں میں پورے ہو جاتی ہے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں میری مغفرت فرما دے۔ وارحمنی، اور اے اللہ اس کی بھی التجا کرتا ہوں کہ میرے اوپر رحم فرما دے۔ واہدینی، اور اے اللہ اس کی بھی التجا کرتا ہوں کہ مجھے ہدایت پر رکھ۔ کتنی کام کی دعا ہے۔ آدمی دونوں سجدوں کے درمیان جب تک سیدھا نہیں بیٹھے گا دوسرا سجدہ نہیں کر سکتا، یہ تو طے ہے۔ اگر سیدھا نہیں بیٹھا اور وہ سجدے سے سر اٹھایا دوبارہ سر رکھ لیا تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ بیٹھنا تو پڑے گا نا، جب بیٹھیں گے تو یہ دعا پڑھ لیجئے۔ اگر دعا نہ بھی پڑھیں تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن جب بیٹھ ہی رہے ہیں اور کتنے کام کی دعا ہے، میری مغفرت کی، میرے اوپر رحم کی، مجھے ہدایت کی، تو بھائی اس دعا کو نہ چھوڑیں۔ اسی بیٹھنے ہی کے دوران یہ دعا پڑھی جائے گی جتنی دیر آپ بیٹھ رہے ہیں، اور اتنی دیر میں یہ ہو جاتی ہے۔ تو خالی بیٹھنے سے تو بہتر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا لیں۔ 2 سجدے جب پورے ہو گئے، 1 رکعت پوری ہو گئی، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اب جب کھڑے ہوں گے تو جو اعضائے سجدہ زمین سے دور ہیں، سب سے آخر میں رکھے گئے تھے، وہ سب سے پہلے اٹھے گا، یہ چہرہ پہلے اٹھے گا، پھر ہاتھ اٹھیں گے، پھر گھٹنے اٹھیں گے۔ دوسری رکعت پڑھی، دوسری رکعت کے بعد قاعدہ ہوا۔ قاعدہ 2 قسم کا ہے۔ 4 رکعت والے میں جو قاعدہ 2 رکعت کے بعد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قاعدہ اولا، اور 4 رکعت کے بعد ہو یا 2 رکعت کی نماز ہو جو قاعدہ کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں قاعدہ اخری۔ قاعدہ اخری جو ہے یہ فرض ہے، قاعدہ اولا جو ہے واجب ہے۔ ایک آدمی قاعدہ اولا میں فرض کے علاوہ سنتوں میں، نوافل میں یہ چاہے کہ میں التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھ لوں، پڑھ سکتا ہے اپنے اختیار سے، بھولے سے نہیں۔ وہ چاہے سنتوں میں ہو چاہے نوافل میں ہو، درود شریف پڑھ سکتا ہے اگر میرا یہ اختیار ہے۔ صرف اس کو کرنا یہ پڑے گا
کہ جب درود شریف پڑھنے کے بعد تیسری رکعت میں کھڑا ہوگا تو تیسری رکعت میں کھڑا ہونے کے بعد وہ سبحانک اللہم و بحمدک یہ ثنا پھر پڑھے گا اور پھر اس کے بعد قرات کرے گا نا۔ فرض میں نہیں کر سکتا، فرض میں اختیار ہی نہیں ہے، کیونکہ تیسری رکعت فرض ہے اور التحیات کے بعد جو دیر کرے گا فرض کی ادائیگی میں اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ صرف سنتوں میں نفلوں میں اختیار دیا ہے کہ چاہو تو پڑھ لو، اگر بھولے سے پڑھا تو سجدہ سہو اس میں بھی کرنا پڑے گا، نفلوں میں اور سنتوں میں۔ یہ مسئلہ جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث سے اخذ کر کے لکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمان، ان کا نام تھا نعمان ابن ثابت، نعمان یہ تم نے جو مسئلہ نکالا ہے کہ نوافل اور سنتوں میں بھولے سے اگر درود شریف پڑھ لی تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، یہ کیوں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عام مجلسوں میں بڑے حاضر جواب تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ طیبہ میں ہوتے تھے، ان کی خدمت میں ایک دفعہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گئے، ملاقات ہوئی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں پیدا ہوئے، مدینہ ہی میں انتقال ہوا اور جنت البقیع میں مدفون ہے، اور مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے، سبق پڑھایا کرتے تھے، حدیث پڑھایا کرتے تھے، فقہ پڑھایا کرتے تھے، تفسیر پڑھایا کرتے تھے۔ جب یہ حضرت امام ابو حنیفہ ان سے ملاقات کر کے چلے گئے تو امام مالک نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، اس کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو نہیں جانتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ وہ شخص ہے کہ اگر یہ ستون جو ہے اس کو یہ کہہ دے کہ یہ سونے کا بنا ہوا ہے تو اس کو ثابت کر کے چھوڑے گا، یہ وہ شخص ہے، اس کے پاس دلائل بہت ہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ کے خواب میں جب یہ بات کہی تو ادباً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی نے درود شریف بھول سے پڑھی تو درود شریف ہی کیا ہوئی؟ یہ درود شریف بھی کوئی بھول سے پڑھنے کی چیز ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے۔ تو اس پر یہ بات بتائی میں نے کہ اگر کسی نے سنتوں میں درود شریف پڑھنی ہے، نوافل میں پڑھنی ہے، قاعدہ اولیٰ میں اختیار ہے، پڑھ لے۔ تیسری رکعت میں سبحانک اللہم پڑھنا پڑے گا، فرضوں میں اختیار بالکل بھی نہیں ہے، اور اگر نفلوں میں سنتوں میں بھی بھول سے پڑھ لی تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ کتنی بھول سے پڑھی؟ 3 جملے، 3 لفظ، اللہم صلی علی، یہ 3 ہو گئے نا۔ اس سے کم بھول سے پڑھی، یاد آ گیا، کھڑا ہو گیا تو سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ یہ 3 یا اس سے زیادہ پڑھ لی تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ درود شریف بڑی کام کی چیز ہے، بہت کام کی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا نام نامی آئے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے، وہ دنیا کا سب سے بڑا بخیل اور کنجوس ہے۔ بخیل کنجوس یہ نہیں ہے کہ میں صرف پیسے پورے خرچ نہیں کرتا تو نہیں، یہاں بھی کنجوسی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نام مبارک آئے تو درود شریف پڑھے۔ اس درود شریف کے پڑھنے میں نہ آواز کی ضرورت ہے، نہ ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت ہے، نہ اس اسپیکر کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں۔ نام آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک ہوا اور آپ اس کو پڑھ لیں مختصر درود میں۔ درود شریف کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر یہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی دفعہ نام لیا جائے۔ اور عمر میں 1 مرتبہ پڑھنا تو فرض ہے، لیکن ہر مرتبہ پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے، نہیں پڑھے گا تو کنجوس ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 30 فائدے اس کے گنوائے حضور علیہ السلام نے، اور 30 فائدے 3 چیزوں کے اندر ہیں بس۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو درود شریف پڑھتا ہے، درود شریف کے کلمات بہت سارے ہیں احادیث میں، کوئی سے بھی پڑھتا ہے،
اس کا ایک فائدہ یہ ہے، اس فائدے کے اندر 10 فائدے ہیں کہ اللہ 10 گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کتنی دفعہ نام سنتے ہیں ہم؟ اسی بیان میں کتنی دفعہ سن رہے ہیں؟ تو کتنی 10 ہر ایک پہ پڑھ رہے ہیں تو 10 گناہ معاف۔ اور پھر فرمایا اس کے 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اتنے سے کلمے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر فرمایا تیسری چیز کہ اللہ رب العزت اس کے 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ 30 فائدے ہو گئے۔ اور درود شریف، حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی دعا کے اول میں آخر میں درود شریف کو شامل کرو، اگر درود شریف شامل نہیں ہوگی تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو درود شریف کا کیا مطلب؟ ہم ایسی دعا شروع کر دیتے ہیں اللہ ایسا کر دے ایسا کر دے، نہ اول و آخر درود شریف نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد و تعریف، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، آ گیا درود السلام۔ دعا ختم ہوئی تو پڑھتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، درود شریف آ گیا۔ یا پڑھتے ہیں وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، درود شریف آ گیا۔ ان دونوں درودوں کے بیچ میں جو دعا قبول ہوگی اللہ اس کو قبول فرما لے گا، جو دعا کریں گے اسے قبول کر لیا جائے گا۔ درود شریف نہیں پڑھیں گے، آسمان زمین کے درمیان دعا لٹکی رہتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور جمعہ کا دن حضور علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ ویسے تو روزانہ جب یاد آ جائے، درود شریف پڑھنے میں کچھ بھی نہیں لگتا، نہ مال لگتا ہے نہ جان لگتی ہے، کچھ نہیں۔ آپ راستے میں چل رہے ہیں، یاد آ گئی درود شریف پڑھ لیجیے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آفس میں کام کر رہے ہیں، یاد آ گئی، اپنا کام بھی کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اور جمعے کو کثرت کے ساتھ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے اور ویسے بھی پڑھتا ہے اور جمعے کے دن بھی پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے اس پڑھنے والے کا درود شریف میرے پاس لاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے فلانے امتی نے یہ درود پڑھا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ وہ فرشتہ یہ درود شریف ہمارا لے کے جا رہا ہے تو وہ میرا اور آپ کا نام لے رہا ہے، اور کس کے دربار میں لے رہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو کتنی بڑی بات ہے درود شریف پڑھنا، عادت بنا لینی چاہیے۔ جہاں ہم سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھتے ہیں اور اذکار کرتے ہیں، درود شریف کو بھی اپنے اذکار میں شامل کیجئے۔ دیکھیے بہت سے اذکار ایسے ہیں کہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اللہ کے نام کی تاثیر تو گرم ہے، یہ درود شریف کی تاثیر ٹھنڈی ہے۔ تو جب یہ درود شریف مل جاتا ہے تو معتدل ہو جاتا ہے سارا کام۔ وہ ایک حکیم جب دوا دیتا ہے، ڈاکٹروں میں تو یہ بات نہیں ہے، وہ تو سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتا ہے، ان کو تو کچھ نہیں آتا۔ پہلے ڈاکٹر کبھی ہوتے ہوں گے ایسے اور تھے کہ مزاج کے مطابق دوا دیتے تھے، یہ حکیم کا کام ہے کہ مزاج کے مطابق، آپ کا مزاج گرم ہے تو آپ کو جو دوا دے گا وہ ٹھنڈی دوا دے گا، مزاج گرم ہے، گرمی کا موسم ہے تو ٹھنڈی دوا دے گا، سردی کا موسم ہے تو گرم دوا دے گا۔ یہ حکیموں کا کام ہے۔ ہم لوگوں نے، معاف کیجیے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علاج صرف ڈاکٹری ہے، نہیں، جہاں ڈاکٹری علاج نہیں چلتا نا وہاں پھر حکیموں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بشرطے کہ حکیم درست ہو، دوائیاں بھی درست ہوں۔ یہ ایسا علاج ہے کہ اس علاج میں نقصان کوئی نہیں ہے، موت اپنے ہی وقت پر ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سنا ہے کہ جب انگریز ہندوستان میں تھا تو یہاں جو وائسرائے تھا اس زمانے میں، اس کی جو بیوی تھی انگلینڈ میں، اس کو کوئی ایسا پھوڑا نکلا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، انہوں نے کہا کوئی علاج نہیں ہے، مر جائے گی تھوڑی دیر میں۔ اس کو پتہ چلا ہندوستان میں کوئی حکیم ہے،
وہ ان کو یہاں سے لے کے گیا اس زمانے میں ہوائی جہاز سے، اور جب ان کے پاس پہنچا ان کو دکھلایا، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا تو علاج کیجیے، انہوں نے کہا سب باہر چلے جائیں کمرے سے، کوئی ڈاکٹر نہیں رہے گا یہاں پہ، آپ بھی جائیں۔ 5 منٹ کے بعد بلا لیے، کہنے ٹھیک ہو گئی۔ کہنے آپ نے کیا کرا؟ کہنے یہ تھوڑی بتاؤں گا۔ ڈاکٹروں کا ایک مرض یہ بھی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی علاج ہے اور وہ اس کا علاج لمبا کرتے ہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں، اور آپ کے پاس مختصر ہو جائے گا، آپ کو مروا دیں گے۔ حکیم سعید صاحب کا کیا ہوا؟ یہی تو ہوا ہے۔ بہرحال بات دور چلی جائے گی۔ حکیم اگر ہوگا تو درود شریف طبعاً ٹھنڈی ہے، تو یہ معتدل ہو جائے گا۔ جب یہ نماز ہو گئی، 4 رکعت ہو گئی، آخری قاعدہ ہے درود شریف کے بعد دعا بھی پڑھیں گے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب، اور ایک حدیث میں وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور بھی دعائیں ہیں، رب اغفر لی وَلِوَالِدَیَّ، اور بھی دعائیں ہیں، وہ ساری نماز کی کتابوں میں لکھی ہے۔ یہ اللہم اغفر لی جو میں نے پڑھا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرمائیے جو آپ نے کسی کو تعلیم نہ فرمائی ہو۔ حضور علیہ السلام نے دعا تعلیم فرمائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اپنے رب سے فریاد کرو، کہو اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے، وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، اور اے اللہ اگر تو میری مغفرت نہیں فرمائے گا، فَاغْفِرْ لِي، اور مجھ کو معاف نہیں کرے گا، وَارْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا، تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اے اللہ تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ایسی دعا ہے جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے تعلیم فرمائی تھی۔ کوئی بھی دعا ہو ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہیں۔ یہ دعائیں پڑھ کر یہ کہنا کہ میں درود شریف پڑھ کے جلدی سلام پھیر لوں گا، کام پہ جانا ہے، کتنا جلدی کرو گے؟ یہ ایسی بات ہے جیسے کہ اسکوٹر والا راؤنڈ سائڈ جاتا ہے، آگے جا کے پھنس جاتا ہے، پھر 2 منٹ کھڑا ہوا ہے، کتنا پیٹرول بچایا؟ تو صحیح اپنے راستے سے چلے جاتا۔ تو اپنے راستے سے چل کر نماز پوری کرو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کتنی دیر لگے گی؟ آدھا منٹ، 1 منٹ دعا کرنے میں، اور آپ نماز پڑھ کے باہر نکل گئے اور ویسے ہی کسی سے باتیں کر رہا ہے، تو اس سے تو یہ دعا بہتر تھی نا۔ تو میرے بھائی ہمیں اپنی نمازیں درست کرنی چاہیے۔ باقی مسائل انشاءاللہ پھر عرض کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو ان مسائل پر عامل بنا دے، اور ہمیں اپنی نمازیں سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیجیے۔